مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك. فضیلت رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. ترجمہ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو ہمہ وقت اور ہمتاً یہ خیال رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے دیکھیں، انسان رمضان میں روزہ جب رکھتا ہے، اب روزے کی حالت میں انسان وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا. وہ جو منہ میں پانی ہوتا ہے اسے باہر پھینک دیتا ہے. گھر میں آپ اکیلے ہیں، آپ جو ہے فریج کھول کے آپ پانی پی سکتے ہیں، لیکن آپ پیتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی لوگ تو مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیشہ پوری زندگی تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو. حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ عظیم جو ہے فضیلت ہے رمضان المبارک کی، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تو جب شیاطین بھی قید ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں. روزے کی فرضیت. دلیل نقلی روزے کی فرضیت کی یہ ہے. دلیل نقلی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ وہ حکم جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو. اور لازمی بات ہے رمضان المبارک یہ ایک فرض عین عبادت ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص پر جو بالغ مرد ہوتا ہے، ہر ایک پر الگ الگ فرض کیا گیا، اور اس کی جو فرضیت ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی، اجماع امت سے بھی. دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس کی فرضیت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دلیل نقلی سے ثابت ہے کہ قرآن کا حکم ہے، اور جو قرآن کو نہیں مانتا اس کا حکم ابھی آگے آنے والا ہے. عقلاً یعنی کہ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے نا بھئی ایک چیز ٹھیک ہے تو قرآن سے ثابت ہے، عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اگر ہم عقل کو دیکھتے ہیں تو عقلی حساب سے بھی روزہ یہ فرض ہی ہے. کیونکہ دیکھیں، جب انسان طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو پرہیز رکھتا ہے، کھا نہیں رہا ہے، پی نہیں رہا ہے، اور اسی طرح باقی نعمتوں کو انسان استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر اس روزے کی وجہ سے ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی معلوم ہوتی ہے، اور یہ واقعی تو اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اب دیکھو پیاس لگی ہوتی ہے، ہم پانی نہیں پیتے ہیں، تو اللہ کی نعمت ہے پانی اتنی بڑی. تو ان نعمتوں پر انعام کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو ابھی اللہ پاک مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھی نعمتیں میری طرف سے ہیں، لہٰذا تم میری شکر ادا کرو، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو حق یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ فرض ہے. لہٰذا روزہ بھی اس کا حکم ہے. لہٰذا عقلاً بھی جب اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے تو ہمیں اسے دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے. روزے کا جو منکر ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو رمضان المبارک کے روزے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، لہٰذا فرض ہیں، اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. اور اس کی فرضیت کو ماننے کے باوجود اگر بغیر عذر کے وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو ایسا آدمی فاسق کہلاتا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. روزے کا معنی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک، ڈوبنے تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے رک جانا، اسی کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں. نیت ضروری ہے اس میں. بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ رکھنے پر وعید. شرعی عذر کے بغیر روزہ
کو چھوڑنا یہ ایک گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر، ان کے مسافر بھی نہیں ہے اور بیمار بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے، اگر فرمائے کہ رمضان کا اگر ایک روزہ چھوڑتا ہے، اگر اس کے بجائے وہ عمر بھر بھی یعنی کہ پوری زندگی بھی روزہ اگر وہ رکھتا ہے، تو وہ جو ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے اس کی یہ بجاوری نہیں کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ جتنا بھی وہ روزہ رکھے، یہ جو ایک روزہ اس نے فوت کیا ہے اس کا اجر و ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس عظیم عبادت کی